امراؤ جان پارٹ 1۔ اگر ایک رات میں تمہارا بچپن، تمہارا نام اور تمہاری عزت سب چھین لی جائے تو کیا تم زندہ رہ پاؤ گی؟ یہ کہانی ہے فیض آباد کی ایک معصوم بچی کی، جسے دنیا نے امراؤ جان بنا دیا۔ وہ زمانہ جب گلیاں تہذیب کی خوشبو سے مہکتی تھیں، جب عورت کو ابھی بھی گھر کی عزت سمجھا جاتا تھا۔ انہی دنوں فیض آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک معصوم سی بچی ہنستی تھی۔ نام تھا امیرن۔ آنکھوں میں خواب، ہاتھوں میں گڑیا اور ماتھے پر وہ معصومیت جسے قسمت نے بہت جلد مٹا دیا تھا۔ امیرن کے والد ایک ایماندار جمعدار تھے۔ بیٹی کی منگنی طے ہو چکی تھی۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، عورتیں گیت گا رہی تھیں، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ انہی خوشبوؤں کے سائے میں موت کھڑی ہے۔ دلاور خان ایک مجرم، جسے امیرن کے والد نے قانون کے حوالے کیا تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کے جسم سے زیادہ اس کا ضمیر سڑ گیا تھا۔ دلاور خان: جمعدار نے مجھے ذلیل کیا ہے، اب میں اسے ایسی سزا دوں گا جو اس کی روح تک کو جلا دے گی۔ وہ سزا اس کی بیٹی تھی۔ وہ شام جب سورج ڈوب رہا تھا، وہ پرندے گھونسلے کو لوٹ رہے تھے۔ امیرن گھر کے باہر کھیل رہی تھی، اس کی گڑیا ہنس رہی تھی، مگر قسمت نہیں۔ ایک سیاہ سایہ پیچھے سے آیا اور بچی کو دبوچ لیا۔ امیرن چیختی ہوئی، لرزاتی آواز: ابا، اماں، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گڑیا زمین پر گر گئی اور اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا گیا۔ وہ چیخ نہ سکی، وہ رو نہ سکی اور بس غائب ہو گئی۔ جب امیرن نے آنکھ کھولی تو وہ لکھنؤ کے بازار حسن میں تھی، ایک ایسی جگہ جہاں عورت انسان نہیں ہوتی، سودا ہوتی ہیں۔ خانم جان پوچھتے ہوئے: نام کیا ہے تیرا؟ امیرن کانپتی ہوئی: امیرن، مجھے گھر جانا ہے۔ خانم جان سختی سے: یہاں کسی کا گھر نہیں ہوتا لڑکی، اور آج سے تیرا نام امیرن نہیں امراؤ جان ہے۔ ایک لفظ اور ایک بچی کی زندگی بدل گئی۔ ایک ہی رات میں ایک بیٹی مر گئی، ایک بازار کی عورت پیدا ہوئی۔ مگر کہانیاں ہمیشہ آنسوؤں پر ختم نہیں ہوتیں۔ یہی امراؤ جان ایک دن پورے لکھنؤ کی پہچان بنیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا وہ اپنی تقدیر سے لڑ پائے گی؟ اگر آپ امراؤ جان کا 2 پارٹ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔